السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، ختم نبوت کانفرنس میں آپ نے مجھ سے قبل اس اہم موضوع پر علماء کرام، مشائخ اعظام کے بڑے قیمتی بیانات سماعت فرمائے۔ وقت کی بے پناہ قلت کے پیش نظر چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبوت و رسالت انسانوں کے لیے بے حد ضروری چیز تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر دور میں اسباب و وسائل کو فراہم کیا ہے، اور اللہ نے مادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ انسانوں کی روحانی ضروریات کی تکمیل کا بھی مکمل بندوبست کیا۔ چنانچہ اللہ نے اس دھرتی پر جو سب سے پہلا انسان بھیجا، اس کے لیے مادی انتظامات کیے، تو اللہ نے اس پہلے انسان کو نبوت سے مالا مال کر کے اس روئے زمین پر بھیجا، تاکہ اس کی نسل کا کوئی ایک شخص بھی نبوت کی رہنمائی کے بغیر نہ بچے۔ انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو جانے، اور اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جاننے کے لیے ایک برزخی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کا نام نبی اور رسول ہے۔ وہ برزخی شخصیت کا کام یہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس ضرورت کو ہر دور میں پورا کیا، لیکن جب ضرورت پیدا ہوئی تب اس ضرورت کو پورا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبوت کے ساتھ اس دنیا میں جب تشریف لائے، اپنی ساری نسل کو انہوں نے مادی ضروریات کے علاوہ ان کی روحانی ضرورت کو نبوت کے حوالے سے پورا کیا۔ پھر نسل آدم میں جب اضافہ ہوا اور ایک وقت وہ آیا کہ آدم علیہ السلام کی تعلیمات مزمحل ہو گئی، ان کی اولاد اپنے ابا آدم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات سے غافل ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو نبوت سے مالا مال کیا۔ ایک طویل سلسلہ ہے، جب جب پہلے نبی کی تعلیمات میں تحریفات ہو جاتی، جب جب پہلے رسول کی تعلیمات کو محرف بنا دیا جاتا، ان کی تعلیمات سے نئی نسل غافل ہو جاتی، تو میرا رب انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پھر ایک نیا رسول مبعوث کر دیتا، ایک نیا نبی بھیج دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو سمیٹنا شروع کیا۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے نام نامی اس میں سے بخوبی واقف ہوں گے، انہی کا لقب ہے اسرائیل۔ ان کی جتنی اولاد ہے اس کو قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔ بنو اسرائیل ہی وہ خاندان ہے، یعقوب علیہ السلام کی ہی وہ نسل ہے جس میں اللہ نے اتنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا کہ یہ شرف کسی اور خاندان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد بنو اسرائیل میں پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ بنو اسرائیل کے خاتم النبیین اور بنو اسرائیل کے خاتم الرسل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 571 سال کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود آباد ہوتی ہے۔ عبداللہ کے در یتیم تشریف لاتے ہیں، عبد المطلب کے پوتے کا تولد ہوتا ہے، ابو طالب کے بھتیجے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد
جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں محمد بن عبداللہ پر اولین وحی کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن مجید تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ 114 سورتوں کا نزول 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں مکمل ہوا۔ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، ختم نبوت کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس امر کا جاننا از حد ضروری ہے کہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث کیوں کیا، وہ کون سی ضرورت پیش آتی تھی کہ میرا رب انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا تھا۔ وہ ضرورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ماقبل کی تعلیمات محرف ہو جاتی، ماقبل کی کتابوں میں انسان اپنے تخیل کو، اپنی خواہش کو، اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے وجدان کو اللہ کے فرمان کے نام پہ داخل کر دیتا تھا۔ آپ تورات کا کتاب الخروج کا حصہ پڑھیے، موقع نہیں ورنہ میں مثالوں کے ذریعہ سمجھاتا، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ اس قرآن کی جو خصوصیات ہیں وہ مہیمنن علیہ کا جملہ کبھی فراموش نہ کرنا، وہ مہیمنن علیہ کے مفہوم کو جانے بغیر ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ دل اور دماغ کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہو سکتا۔ ماقبل کی کتابوں میں تحریفیں ہوتی رہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ عنوان بنا کر قرآن نے ختم نبوت کو واضح کیا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 571 سال کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو رب ذوالجلال نے اپنے آخری نبی علیہ السلام پر اپنا وہ نصیحت نامہ، وہ ہدایت نامہ نازل فرمایا۔ آخری نبی پر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس جاہ و جلال کے ساتھ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس نصیحت نامے کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اللہ کا حکم ہے میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے محبوب، صرف ایک مرتبہ آپ کو نازل شدہ آیت کو پڑھنا ہے، دوبارہ رٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، صرف ایک مرتبہ آپ کو سن کر پڑھنا ہے اس دھرتی پر کوئی ایسا استاذ جو اپنے شاگرد کو اس کا پابند بنائے؟ جو میں تم کو پڑھا ہوں صرف ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہو، دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پابندی اپنے حبیب پر کیوں لگائی؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، میرے محبوب نبی آپ دوبارہ آیت اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اس قرآن کی حفاظت آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا بھی ہمارا کام ہے، اور اس جمع شدہ قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی ہمارا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکتے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قرآن کو جو آپ پر نازل ہوا اپنے صحابہ کو زبانی بھی یاد کرایا اور اس کی تحریر بھی لکھوائی، املا کرایا، اور پھر یہ سینوں سے اور سفینوں سے منتقل ہوتا ہوا 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رب کعبہ کی قسم، اس کی ایک آیت میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکی ہے نہ ہو سکتی ہے، اس کے ایک زبر اور ایک زیر میں نہ تبدیلی ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن محفوظ تھا، یہ قرآن محفوظ ہے، اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پھر کون سی ضرورت ہے کہ نیا نبی بھیجا جائے؟ پھر کون سی ضرورت ہے کہ نیا رسول مبعوث کیا جائے؟ اللہ رب العزت والجلال نے ختم نبوت کو متعدد زاویوں سے اجاگر کیا ہے۔ اللہ فعل عبث سے پاک ہے، وہ ضرورت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ پہلے کی کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھی تو بعد میں نبی بھیجا جاتا تھا۔
پہلے کی کتابیں محرف ہو جاتی تھیں تو بعد میں اللہ کو رسول بھیجتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان و شوکت اور اس جاہ و جلال کے ساتھ مبعوث کیا کہ ان پر جو کتاب نازل فرمائی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی مخلوق کے ذمہ نہیں رکھی، بلکہ اس کو خود محفوظ کرنے کا ذمہ لے لیا۔ وہ قرآن میں احادیث مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ کی شکل اور حیات مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے، اور قرآن مجید کی یہ عملی تفسیر بھی قیامت تک کیا ضرورت ہے کسی نئے نبی کی، اور پھر کیا ضرورت ہے کسی نئے رسول کی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے عامۃ الناس کو نبوت کے دعوے دار سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا بھی حرام ہے۔ قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی نئی نبوت کے دعوے دار انسان سے یا اس کے ماننے والے سے کوئی دلیل مانگیں۔ دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں اس بات کو ماننے کا کوئی امکان ہو۔ رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کی نبوت کے بعد، میرے مصطفیٰ کی رسالت کے بعد کسی نئی نبوت کا امکان ہی نہیں ہے تو اس کے ماننے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس آیت کے حوالے سے آپ ذرا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اب میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ میں ختم نبوت کا سارا فلسفہ پوشیدہ ہے، کاش اہل ایمان اس حقیقت سے واقف ہو جاتے۔ اللہ نے جن لوگوں کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مجدہ سنایا ہے، جن کو یہ خوشخبری سنائی ہے، بس یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صفات میں بنیادی صفت یہ شامل ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو میرے محبوب آپ پر نازل کیا گیا، اور یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا جا چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من بعدک، نہیں، اس کا امکان ہی نہیں۔ وحی کا انقطاع ہو گیا ذات محمدی پر، نبوت و رسالت کا انقطاع ہو گیا ذات محمدی پر، میرے مصطفیٰ کے بعد من جانب اللہ کسی پر کچھ بھی نازل نہیں ہوگا، اور جب نازل نہیں ہوگا تو اس پر ایمان لانے کی بھی کوئی ضرورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا۔ بعد میں نہ کچھ نازل ہوگا، نہ اس پر ایمان لانا پڑے گا، نہ اس کا کوئی امکان باقی ہے۔ جو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وما انزل من قبلک میں ختم نبوت کا پورا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے عقیدے کو دلائل اور شواہد کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس گفتگو میں ایک جملے پہ ذکر کرتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ جس طرح سچے نبی اور رسول کی رسالت و نبوت کا انکار کفر ہے، رب کعبہ کی قسم اسی طرح جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لینا بھی کفر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کریے گا میں کسی کا تذکرہ نہیں کر سکا۔ ہم سب کے محسن و کرم فرما، محقق العصر، محدث زمانہ، مفسر قرآن، علوم اسلامیہ کے ماہر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب تک آپ حیات رہے مجھے بھی حضرت کا حکم ہوتا تھا اور میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ یہ سارا گلشن انہیں کا ڈلایا ہوا ہے۔ اللہ حضرت رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بلند، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قائم کردہ اس بات کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں، حضرت مولانا امام قاسم رشید صاحب اور بہت سارے علماء تشریف فرمائیں۔ سب کے خیالات آپ نے سنے۔ میں بہت کچھ مضمون تیار کر کے لایا تھا، سوچا تھا کہ کچھ آج دل کھول کے بیان کروں گا، لیکن وقت کی بے پناہ قلت نے مجھے انہی چند جملوں پر اکتفا کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی،
تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو وہ کلی نہیں ملتی۔ ختم نبوت کا پروگرام تھا، پورا مانچسٹر جمع ہو جانا چاہیے۔ وفا کی بو جس میں ہو وہ کلیاں کہاں ہیں؟ اگر ہر مسجد کے امام صاحب اپنی مسجد کے 5 مقتدیوں کو لے کر آئیں، میرا وجدان کہتا ہے اس جامع مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں وفاداری کا صحیح سبق سکھا دے۔